تو آج آپ سب کے ساتھ اکٹھے ہونے کا مقصد اور آج اس مووی کا لانچ بھی آپ کے ساتھ مل کے کرنے کا مقصد بھی یہی ہے. یہ ہمارے ساتھ ہماری ینگ پروڈکشن ٹیم سلگ لائن کے ریپرزینٹیٹیو ڈائریکٹرز یہاں پر موجود ہیں. ان سے بھی آپ کا فیس ٹو فیس انٹریکشن بھی کروایا جائے گا. آپ کا بھی ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے اور آئی ہوپ کہ آپ جس کریٹیوٹی کے ساتھ یہ آپ نے اس ویب مووی کو اور اس سینسٹیو ایشو کو ہائی لائٹ کیا ہے دیٹ از اپریشیٹیبل. اور دستک اس کا نام ہے اور ابھی آپ دیکھ پائیں گے کہ اس دستک میں کس طرح سے اس حساس موضوع کے اوپر بات کی گئی ہے. اس مووی کا مقصد صنفی اور ثقافتی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے. کم عمری کی شادی کے مسئلے پر ایک بامقصد سماجی مباحثے کا آغاز کرنا ہے اس کا، اور یہ دیکھنا ہے کہ آرٹ اور دیگر فنون لطیفہ کا مؤثر استعمال کرتے ہوئے ہم کس طرح کم عمری کی شادی جیسی نقصان دہ رسومات کے خاتمے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اس ویب مووی کی تشکیل کا GDP کے پروگرام promoting, protecting women welfare, girls and women welfare کے تحت ملٹیپل انیشیٹو اس پروگرام کے ہم نے لیے جس کے لیے برٹش ہائی کمیشن نے ہمیں سپورٹ کیا اور انہی ملٹیپل انیشیٹوز میں سے یہ بھی ایک اس کا حصہ ہے. اس حوالے سے جو بھی یہاں پر ایک مزید ایفرٹ کی گئی ہے بچوں سے متعلق، اس میں اس چیز پہ فوکس کیا گیا ہے کہ بیسیکلی میں اس بات کو بالکل بھی بتانے میں ہچکچاہٹ محسوس کہ نہیں کر رہی کہ اس ویب فلم کا جو آغاز ہے بیسیکلی ملک میں صنفی بنیاد پر تشدد کو مؤثر طریقے سے ختم کرنے کے لیے اور ایک قابل ذکر پبلک پرائیویٹ اشتراک کی ایک مثال ہوگی. بچوں کی شادیوں کے خلاف قانون میں موجود قانونی بے ضابطگیوں کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بچوں کی شادیوں کے بدترین اثرات کے بارے میں عوام میں شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے. لہٰذا یہ مووی کم عمری کی شادی جیسی نقصان دہ رسومات کے حوالے سے کیے گئے مختلف اقدامات میں سے ایک ہے. 2019 میں GDP نے سارک کے بچوں کے ساتھ ایک کنسلٹیشن کی، ایک مشاورتی پروسیس انیشیٹ کیا جس میں انہوں نے آرٹزم کا تصور پیش کیا، اور اسی آرٹزم کے تصور کو لیتے ہوئے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم آرٹ کے ذریعے ہی اس کو بڑھائیں، کیونکہ GDP جتنے بھی کام کرتا ہے، جتنی بھی آگاہی کی مہم کرتا ہے، وہ یوتھ لیڈ ہوتی ہے اور چائلڈ لیڈ ہوتی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب مسائل بچوں کے ہیں تو بچوں کی دی گئی تجاویز کو فوکس کرتے ہوئے ہمیں اسی موڈ کو لے کے آگے بھی بڑھنا چاہیے تاکہ اس کو زیادہ مؤثر انداز میں آگے بڑھا سکیں. احترام چیف سیما قدیر صاحبہ انہوں نے کہا کہ آگاہی ضروری ہے اور ڈسکشن کرنے بھی ضروری، کیونکہ صرف قانون بنانے کا کافی نہیں ہے، مظفر صاحبہ اچھی طرح پتہ ہے، اور اس کے علاوہ اور کام کرتا ہے. تو اس ڈسکشن کے لیے ہم لوگ ایک لیگل ایگزامینیشن، اور پورا پاکستان میں صرف سین کے لیے نہیں، ہمارے پاس ایک اس کی ٹیک کیئر کرنی ہوتی ہے. یہاں بچہ مینٹلی طور پہ بھی اتنا میچور ہو جائے کہ وہ اپنے ڈیسیژن مناسب طریقے سے لے لے. تو اس کے لیے جب تک اس میں کچھ سوچنے کی، بہتر سوچنے کی ابھی اہمیت پیدا نہیں ہوئی تو پیرنٹس کو کہیں پہ کوئی نہ کوئی رول ادا کرنا پڑے گا. میں نے یہاں دیکھا لکھا ہے دستک. یہ تو دستک ابھی دینی ہے، ابھی دروازہ کھلنا ہے، اور دروازہ کھلنے کے بعد ایک بڑی منزل ہے جسے کراس کرنا ہے، جسے پانا ہے. تو میڈم نے تو صرف دستک، ابھی دستک والا کام شروع کیا ہے. اس کو کھولنا، اس کے اندر جا کے کام کرنا وہ ہم سب کا کام ہے. وہ چھوٹی سی بیبی پیاری سی بیٹھی ہوئی ہے، اس کا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کا بھی ہے. اس میں تھوڑی سی ریزسٹنس دینی ہے اور امی نے اس کی بات مان لینی ہے، تو اور پھر ہم سب کامیاب ہو جائیں گے اور ایک اچھا معاشرہ اور ایک اچھا ارد گرد ہمارا ماحول ہو جائے گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو شاہد صاحب نے بات کی کہ دستک تو دے رہے ہیں،
लेकिन मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट सिंध दस्तक दे चुकी है। डेफिनेटली जब हम 2014 और 15 में जब इस लॉ की डेवलपमेंट का कहीं ना कहीं छोटा सा पार्ट थे, बहुत सारे लोग उसमें काम कर रहे थे, जिसमें वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सबसे आगे आगे था, उसकी पूरी टीम आगे आगे थी। सिंध कमीशन स्टेटस ऑफ वुमेन वो आगे आगे था, नुज़हत और उसकी पूरी टीम, और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन भी उसमें इन्वॉल्व थी इसकी डेवलपमेंट के साथ। तो मैं ये समझता हूँ कि इसी तरह लीगल राइट फोरम ने भी उनके साथ साथ शामिल हुए, और जब बहुत सारे हम लोगों के पास गए, खासकर जो उलमाए कराम थे, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रेज हुए, बहुत ज़्यादा कंसल्टेटिव प्रोसेस हुआ, और उसके बाद जब शैला रजा साहिबा के पास हम इस लॉ को लेके आए, मिनिस्टर साहिबा के पास, कि हमें इसको सिंध असेंबली से पास करवाना है, तो शैला साहिबा ने ये कहा कि वी आर वेरी कमिटेड कि हम इस लॉ को ज़रूर पास करवाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट इस मामले में प्रो वुमेन लेजिस्लेशन करने में बहुत ही एक अहम साबित हुई है गवर्नमेंट। तो इसके लिए मेरे ख्याल में क्लैपिंग होनी चाहिए गवर्नमेंट सिंध के लिए, कि स्पेशली जब हम इस कम उम्र की शादी की लॉ को देखते हैं, फिर डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रोविंशनल मॉनिटरिंग कमेटी बनी, और उस कमेटी का मुझे भी मेंबर बनाया गया गवर्नमेंट सिंध की तरफ से। अब उस कमेटी का जब हम पार्ट रहे उस लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव के बाद, तो मैं ये समझता हूँ कि डिपार्टमेंट ने किसी हद तक उस पर काम किया, और ये जीडीपी जो दस्तक दे रही है अवेयरनेस के जरिए, गवर्नमेंट सिंध ने लेजिस्लेशन की और आप लोग उसकी अवेयरनेस के लिए हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये पूरा डिकेड अवेयरनेस का है। हम लोगों को बताएं कि कम उम्र की शादी जो है वो कानूनन जुर्म है, और इसी तरह हमें कोर्ट्स, पुलिस, मेडिकल लीगल ऑफिसर सबको इसकी नॉलेज है, और बहुत हद तक ट्रेनिंग कराई है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन ने, सिंध जुडिशल अकेडमी ने, LAS ने और बहुत सारे इदारों ने, कि उनकी आगाही दी है पुलिस, प्रोसिक्यूशन और जुडिशल सिस्टम को कि सिंध के अंदर कम उम्र की शादी का कानून पास हो चुका है, और उसकी अकॉर्डिंगली हमारे जो क्रिमिनल जस्टिस स्टेट एक्टर्स हैं उनकी कैपेसिटी बिल्ड भी हो चुकी है। तो हम ये समझते हैं जिसमें GDP का बहुत बड़ा रोल है, उसमें तमाम स्टेट एक्टर्स की कम उम्र की शादी और प्रो वुमेन लेजिस्लेशन जितनी भी चाइल्ड से रिलेटेड हुई उस पर इन्होंने की, और इसी के साथ ये एक कड़ी है जिसके साथ मिलके हम पाकिस्तान, सिंध पाकिस्तान को कम उम्र का शादी का सूबा बनाने में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं, जहाँ जीरो शादी होगी। हमारे सब अगर कम उम्र की शादी होगी तो उसमें 2 से 3 साल तक की सज़ा आपको अब मिल सकती है, आप जेल जा सकते हैं। ना सिर्फ वो शख्स हु इज़ अ पार्टी इन द मैरिज, बट वो तमाम जो घर के अफराद हैं, निकाह ख्वाह है, जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं जो फैसिलिटेट करते हैं। तो एक डिटरेंस एक डिटरेंस की वैल्यू है लॉ के अंदर के वाकई में, और कुछ हद तक सज़ाएं भी हुई हैं। सिंध का सूबा इसलिए लेजिस्लेटिव लैंडस्केप में आगे और हट के है कि इसने कहा है कि both the male and the female child shall remain a child until they attain the age of 18। तो उन्होंने कहा है बायोलॉजिकल एज पे हम जाएंगे, हम फिजिकल अपीयरेंस पे नहीं जाएंगे, हम प्यूबर्टी पे नहीं जाएंगे, हाउ डेवलप्ड डज अ गर्ल लुक। और इतने सारे इस्लामिक स्कॉलर्स एंड जूरिस्प्रूडेंस में डिफरेंसेस हैं इसके अंदर कि बट देयर इज रूम फॉर द स्टेट टू लेजिस्लेट ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। तो सिंध ने आर्टिकल 25A को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये स्टेप लिया, और बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, द UNRC, CEDAW कन्वेंशन एट्सेट्रा। अब जो द प्रॉब्लम इसके बाकी के सूबों में इनकन्सिस्टेंसी है। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बच्चे को 18 साल की उम्र का होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 18 साल की उम्र, NIC आपको मिलेगा नहीं 18 साल के आदमी, आप ज़मीन खरीद नहीं सकते 18 साल के नहीं। हाँ, लेकिन आप शादी कर सकते हैं अगर आप 15 साल की हैं, आप कंसेंट दे सकते हैं अगर आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं अगर आप 14 साल की हैं। सो ये जो कन्फ्यूजन फैली हुई थी बहुत हद तक, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर ने जजमेंट दी है, उन्होंने बहुत क्लैरिफाई कर दिया सिचुएशन, एंड ही हैज आस्क्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू पुल अप इट्स सॉक्स, इफ आई मे से सो। इट्स अबाउट टाइम कि आप गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट में अमेंडमेंट लेकर आए। 123-year-old एक्ट है ये। कॉलोनियल लॉज और ये जो नए स्पेशल लॉज हैं, इनको रेकनसाइल करने की जरूरत है। ये सारी गड़बड़ तब होती है जब हम स्पेशल लॉज विदाउट एडिक्वेट रिसर्च लेकर आते हैं, आइसोलेशन में लॉ बनाते हैं और देखते नहीं है कि क्या कंफ्यूजन फैलाएगा। सो in a nutshell, ये जो सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट डिसीजन ऑफ विमेन, GDP, LAS, Legal Aid Society,
and Sindh Commission on the Status of Women for all this. میرے پاس جو کم عمر کی شادی والے کیسز آتے ہیں وہ والے ہوتے ہیں. دیکھیں دو اینگلز ہیں. ایک تو یہ کہ ماں باپ نے شادی کرا دی زبردستی بچی کی, وہ والی میرے پاس کیس نہیں آئے گا. میرے پاس وہ کیس آئے گا جہاں سے بچی, انڈر ایج بچی, خود اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے کسی زیادہ عمر کے آدمی کے ساتھ جس کو وہ جانتی ہے, چاہے وہ وین ڈرائیور ہے, چاہے وہ جس اسکول میں وہ پڑھتی تھی اس اسکول کا وہ کوئی ٹیچر ہے, اس کے ساتھ وہ چلی جاتی ہے ود انٹینشن ٹو گیٹ میرڈ. اور پیچھے سے پیرنٹس جو ہیں وہ رپورٹ کرا دیتے ہیں کہ ہماری بچی کو فلانا بندہ جو ہے وہ اغوا کر کے لے گیا ہے. سو دوز آر دا کیسز دیٹ آئی گیٹ ٹو سی. اس میں ہمارے پاس مائنر کنورژنس کے بھی ہوتے ہیں جس میں بچیاں اپنا مذہب بدل لیتی ہیں. اب میڈیکل جو دنیا ہے وہ ایک 18 سال کے بچے کا آپریشن, بچی کا آپریشن, کوئی میجر سرجری, کوئی کٹ لگانا, کچھ بھی کرنا, وہ اس کے ماں باپ کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے. یعنی if I were to take my 17-year-old daughter to a surgeon, اس کے انگرون ٹونیل ہے اور میں کہتی ہوں کہ پلیز اس کا انگرون ٹونیل نکال دیں, تو وہ میری بیٹی سے تو اجازت لیں گے ہی لیں گے, ساتھ میں مجھے کہیں گے جی سائن کیجئے یہاں پر. تو جب ایک بچہ 17 سال 18 سال کا جب تک نہیں ہو جاتا وہ اپنا ایک آپریشن کی اجازت نہیں دے سکتا, تو ہاؤ کین دیٹ بچہ سے جی قبول ہے؟ میرے حساب سے تو یہ میڈیکل ورلڈ تو اس سے مانتا ہی نہیں ہے. پھر آپ آئیے میڈیکو لیگل کی طرف. میڈیکو لیگل بیسیکلی جو میڈیکو لیگل جس کو ہم کہتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ میڈیکل چیزوں کو ہم لیگل زبان میں کنورٹ کرتے ہیں. تو جو بچیاں میرے پاس آئیں, ابھی پچھلے دنوں ہی آپ نے سنا ہوگا, دیٹ واز کوائٹ اے فیمس کیس, چھوٹی بچی جس کا کنورژن, مائنورٹی کنورژن اگین, وہ ہمارے پاس ایج اسیسمنٹ کے لیے آئی تھی. ہم نے اس کو ایگزامینیشن, اتفاق کی بات ہے ایگزامینیشن بھی میں نہیں کیا تھا, پھر میں اس بورڈ کی بھی ممبر تھی جس نے اس کا ایج اسیسمنٹ کیا. تو ایج اسیسمنٹ بائی ڈوئنگ دا ایج اسیسمنٹ شی ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی 17 سال اینڈ 6 مہینے. تو وہ مجھے کہتی ہے کہ آئی آسکڈ ہر کہ اب تم کیا کرو گی؟ تو شی سیڈ کہ پہلے وہ مجھے کہہ چکی تھی کہ آئی وانٹ ٹو لیو ود مائی ہسبینڈ. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ میں اس گھر میں واپس نہیں جانا چاہتی. میں نے کہا کیوں نہیں جانا چاہتی؟ بولے میرے ماں باپ مجھے مارتے ہیں, میں سارا دن گھر کا بھی کام کرتی ہوں, میں باہر بھی جاتی ہوں, اینڈ آئی ایم ناٹ سیف اوور دیر, سو آئی فیل سیف ان ود سم ون ایلس. اس طرح کی کمنٹس آئے we faced, لیکن سب سے امپورٹنٹ آئی فیل لائک یہ ہے کہ ہاؤ دس ٹاپک واز ویری سینسٹیو اینڈ اس کو کس طرح اپروچ کیا جائے, اسپیشلی چلڈرن آر انوالوڈ. تو ایک آئی فیل لائک تھوڑا سا انٹرسٹنگ بھی تھا جس میں یہ تھا کہ وین ہم بچوں کو آڈیشن کر رہے تھے تو ان کو ایکسپلین کرنا ایگزیکٹلی واٹ دا رول از اباؤٹ اینڈ وٹ ٹاپک وی آر ایڈریسنگ. تو اس میں مجھے کافی انٹرسٹنگ, جب مجھے یاد ہے جو چھوٹی بچی اسپیشلی سائرہ, جب ہم ان کا کہہ رہے تھے آڈیشن, تو ان کو بھی ایک کافی انٹرسٹنگ بات ہے کہ بیکاز وہ بھی اس پوائنٹ پہ نا نہیں سمجھ سک رہی تھی کہ یہ آئیڈیا کیوں امپورٹنٹ ہے کہ وائل انڈر دا 18 ایج وائی میرج شوڈ ناٹ ہیپن. تو وہ ایک اچھا ایک انٹرسٹنگ تھا جس میں آئی فیل ہے کہ پوری کاسٹ جو ہماری تھی بچوں کی, اسپیشلی دا کریو, ان سب نے ہی اس پروسیس کے دوران یہ پوری انڈرسٹینڈنگ لی کہ وائی اٹس سو امپورٹنٹ کہ منیمم ایج جو ہے دیٹ شوڈ بی 18. اینڈ اس کو کنٹینیو سکندر, ہی از دا ڈائریکٹر بائی دا. ہمارے لیے یہ بہت شہریار علی صاحب جو ہیں وہ ہمارے پروڈیوسر ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اس فلم میں ایک چیز لوجسٹیکل جو چیز ہے کہ بچوں کا پک اینڈ ڈراپ, بچوں کے آڈیشنز, کہ کھانا کس طرح کھائیں گے, ساری چیزیں جتنی بھی لوجسٹکس ہیں وہ انہوں نے سنبھالی, جو کہ بہت مشکل کام ہے. سو آئی لائک ٹو سے تھینک یو فرسٹ آف آل. دوسری بات یہ ہے کہ آئی تھنک اگر اسی سوال پہ کنٹینیو کرو کہ سب سے مشکل چیز کیا تھی, آئی تھنک بالکل آن دا ڈاٹ بات کی ہے کہ بچوں کو سمجھانا. لیکن اس کے علاوہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ میں خود اپنے بچوں سے جو ایکٹرز تھے بہت 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 زیادہ پراؤڈ تھا, کیونکہ جس طرح آپ نے دیکھا چھوٹی بچی اپنی ماں سے بھی پوچھتی ہے, چھوٹی بچی بچوں سے بھی جب بات کرتی ہے, یہ چیز سمجھنا وہ خود 10 سال کی ہے, لیکن وہ اوور ٹائم سمجھی. اس نے ادھر سب بچوں سے بات کی جو تھوڑے سے اس سے بڑے بچے تھے, اس نے بڑوں سے بھی بات کی کہ مجھے ذرا سمجھائیں, اور ایک بہت کمپلیکس اور مشکل چیز وہ سمجھی اور اس نے پورٹری کی. اب اگر میرا صرف اس سب کہنے کا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم یہ ایک چھوٹی سی 10 سال کی بچی کو سمجھا سکتے ہیں
تو کوئی بھی وجہ نہیں ہے کہ ہمارا باقی پورا ملک اس بات کو نہ سمجھ سکے. وہ 10 سال کی ہے, اس کو 2-3 دن لگے بس. سو میں چاہوں گا کہ جس طرح سے ہم سب نے اس بچے کو سمجھایا, جس طرح سے ان بچوں نے خود بھی اس بچے کو سمجھایا کہ غلط کیوں ہے, کہ ہم سب اس چیز کو دیکھ کے, میرا تو پرسنل ایکسپیرینس ہے, میں سب کو کہوں گا آپ خود بھی ٹرائی کریں, جس سے بھی آپ یہ شیئر کر سکیں, اور آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے لوگ یہ چیز سمجھ سکتے ہیں. تھینک یو. Okay, thank you. Hamida Siba, you are running a school, Trust Zindagi Trust. We know your founding. Inviting me today, and congratulations on this initiative and endeavor. I think you've done a great job. Jitna abhi tak maine dekha hai, and I'm sure ke I will be all praises once I see the movie completely. ٹرولی بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک ہے, اور اس کو ساتھ ڈیل کرنا, اسپیشلی جب آپ بچے ایکٹرز کو آپ فور فرنٹ پہ ہوتے ہیں ان چیزوں کے, تو بچوں کو سمجھانا, بچوں کے ساتھ یہ چیز ایگزیکیوٹ کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, بیکاز یو وانٹ ٹو انشور کہ یہ ٹاپک جو ہے جتنا سینسیٹیو ہے اتنی ہی اچھی طرح سے اس کو ہینڈل کیا جائے, ادروائز اس کی میننگ جو ہے وہ کہیں لاسٹ ہو جائے گی. سو آئی تھنک یو گائز ہیو ڈن اے گریٹ جاب. کنگریچولیشنز آن دیٹ. As far as our interaction with the children is concerned, and whatever we do at both our schools, SMB Fatima Jinnah and KPS, the students are here. Hello. Art ہمارے کریکولم یا جو بھی ہم پروگرامس رن کرتے ہیں اسکول پہ, اس پہ بہت انٹیگرل رول پلے کرتا ہے. So be it themes like these ones, be it restrictions or restraints that are put on especially girl child, وہ آرٹ کے ذریعے بہت اچھی طرح سے ایکسپریس کیا جا سکتا ہے. اسکولس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اویئرنیس کریٹ کرنے میں, اینڈ اسی لیے وی ہیڈ بین ایڈوکیٹنگ ٹو انکارپوریٹ لائف اسکلز بیسڈ ایجوکیشن ان دی کریکولم. لائف اسکلز بیسڈ ایجوکیشن میں بہت سارے کمپوننٹس ہیں, بٹ ایک کمپوننٹ یہ بھی ہے جہاں آپ بچے کو, شاید صاحب نے مینشن کیا کہ بچے کو ریزسٹنس کریٹ کرنی ہے, تو آپ کو بچے کو اتنا امپاور کرنا ہے کہ وہ اس کے خلاف کھڑا ہو سکے اور کہہ سکے کہ یہ دس از ناٹ فار می, دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم. اور ساتھ ساتھ آپ کو کمیونٹیز کو, پیرنٹس کو, ٹیچرس کو بھی ٹرین کرنا ہے تاکہ وہ صحیح ٹائم پہ ایکشن لے سکیں. اویئرنیس کریٹ کرنا کہ اگر ایسا کچھ ہو بھی رہا ہے اور اگر لیگل فریم ورک اویلیبل ہے, آئی تھنک جو مین ہنڈرنس جو آتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اپروچ کس کو کرنا ہے. سو اف یو, سب سے پہلے مجھے 8 سال کی بچیوں کو 2021 کی اگر ہم بات کریں تو more than 10 female children were rescued by Sindh police. آرٹ بہت ضروری ہے. آرٹ ایک سافٹ فارم میں آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں وہ مسائل جو کہ ہم اسے ٹیبو کنسیڈر کرتے ہیں. یہ بہت ہی زبردست قسم کی مووی تھی, اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم پولیس والے سارا دن لڑ کے اور ہیومینٹی کی ڈارک سائڈ دیکھ کے بہت سخت جان ہو جاتے ہیں. تو کبھی کبھی اگر ہم بھی یہی ایشوز ایک آرٹ کی فارم میں دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر وہ جو آرٹسٹ ہوتا ہے وہ بھی جاگ جاتا ہے, اور پھر جب ہم بھی اپنے کمپلیننٹ کو کمیونیکیٹ کرنے میں ہمیں بھی آسانی ہوتی ہے کہ ہم ایلیفینٹ کو ایڈریس نہ کریں بٹ جسٹ ٹو گو اباؤٹ اٹ. سو تھینک یو سو مچ.